پرائم منسٹر نے آج قومی اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ کے تحت افغانستان میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، امریکہ کے اتحادی ہم بنیں گے تو کس شکل میں بنیں گے، مکمل اور جامع قسم کا بیان دیا۔ بہت مناسب ہے کیونکہ یہی وہ فورم ہے جو ہم گزشتہ کئی روز سے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ انٹرویوز میں جو بات کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، ہمیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، پاکستانی میڈیا کے سامنے، پاکستانی لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ باتیں رکھنی چاہیے، لیکن جو اصل فورم جس میں یہ بیان آنا چاہیے وہ ہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، جہاں پرائم منسٹر یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور بہت ہی مناسب ہو کہ ایک مشترکہ قرارداد کی شکل میں یہ بات واضح کی جائے کہ ہم اپنی زمین جو ہے سرزمین پاکستان کسی جنگ کے لیے کسی کو ادھار یا کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان ہو یا کوئی اور ہمسایہ ملک ہو، پاکستانی سرزمین کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ پاکستان سے جانی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر نے آج وہ بیان دیا۔ ایک اور بھی بہت ہی مناسب ہوگا کہ 1 جولائی کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جو اسپیکر صاحب نے بلائی ہوئی ہے۔ ماضی میں اپوزیشن کے ساتھ جتنے اجلاس ہوتے ہیں، آرمی چیف اور DG ISI پہنچ جاتے ہیں، پرائم منسٹر نہیں آتے۔ تو پرائم منسٹر باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، ہر بندے کا ایمان اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، تو بہت مناسب ہو اس اجلاس کے اندر بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر ان باتوں کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں اور ایک مشترکہ اعلامیہ، بہت مناسب ہوگا مشترکہ اعلامیہ۔ چیلنج بہت بڑا ہے، افغانستان میں طالبان جس طریقے سے قابض ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کل کو یہ سپل اوور پاکستانی علاقوں کے اوپر دباؤ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ آج امریکہ سے بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے ایران کے کچھ اتحادی فورسز کے اوپر اٹیک کیا ہے، کل کو وہ افغانستان میں آئیں گے، اسی طریقے سے عربین سی سے اپنے جہاز اڑائیں گے یا ڈرون اڑائیں گے اور اٹیک کریں گے۔ تو ہمیں اس کے اوپر ایک پالیسی، آج جو پرائم منسٹر بیان دے رہے ہیں بیان درست دے رہے ہیں، لیکن اس کو مزید طاقت دینے کے لیے پوری قوم کی یکجا آواز کی صورت میں اسی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں عسکری قیادت بھی موجود ہو، پرائم منسٹر بھی موجود ہوں اور اپوزیشن فورسز بھی ہوں، ایک مشترکہ بیان، مشترکہ اعلامیہ جاری کریں کہ ہم کسی تنازع کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی الفاظ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مشترکہ اعلامیہ کی شکل میں بھی آ جائیں تو اور اس میں طاقت بڑھ جائے گی۔ بیان بہرحال ہر صورت میں قابل تعریف ہے، ان کا سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ کیا فوجی اڈے پاکستان امریکہ کو دے گا، کیونکہ یہ وہ خبر تھی جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس کی طرف ذکر کیا۔ پھر ذکر ہوا کہ امریکی وزیر دفاع آئے ہیں پاکستان اور انہوں نے بات کی ہے۔ پھر پاکستان میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں کہا گیا کہ نصیر آباد کے علاقے میں ایک نئی ایئر بیس تجویز کی گئی ہے، اور یہ تجویز اس لیے کی گئی ہے کہ امریکہ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کانٹر ٹیررزم کے لیے جو کارروائیاں کرنی ہیں اس کے لیے افغانستان یا دیگر علاقوں میں اس کے لیے یہ بیس کام ہوگی۔ اور پاکستان میں ایک دم سے تشویش اس لیے پیدا ہوئی کہ مشرف دور میں ہم 3 بیسز دے چکے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم بھگت چکے ہیں۔ ہماری شہباز ایئر بیس سے یا شمسی ایئر بیس سے ڈرون اڑتا تھا اور ہمارے علاقوں کے اوپر آ کر وہ میزائل فائر کرتا تھا، اور آپ نے بلیک واٹر کا نام سنا ہوگا، یہ اس کا نام بعد میں انہوں نے بدل کے جب بہت دنیا میں بدنامی ہوئی تو اس کا نام زی سروسز رکھ دیا تھا۔ ہمارے ہی ایئرپورٹ کے اوپر، شمسی ایئر بیس یا شہباز ایئر بیس کے اوپر ان میزائلوں کو، ان ڈرونز کے اوپر لوڈ کیا جاتا تھا، پھر وہ اڑتے تھے یا افغانستان پر حملہ آور ہوتے تھے یا پاکستان کی وہ ٹرائبل بیلٹ جو نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان کے علاقے ہیں ان کے اوپر بھی میزائل برسائے گئے، اور پتہ نہیں کتنے برسائے گئے، اور اس میں کچھ تو مطلوب لوگ ہوں گے لیکن بے شمار تو وہ تھے جو انوسینٹ تھے، جن کا جرم بھی کوئی نہیں تھا۔ آج تک اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا حساب کتاب کیسے لینا ہے۔